اور پھر اس کے بعد فرمایا تیسرا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ ہے ماں باپ کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے، فلا تنہرہما، ان کو جھڑکی مت، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ کیوں قرآن نے ایسا کہا؟ اس لیے کہا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو تھوڑا مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، آدمی کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا، فرمایا اس کو برداشت کرو۔ ارے تمہارے باپ کے جھڑکی میں بھی تمہارے لیے جو ہے ہدایت ہے، اس میں تمہاری اصلاح چھپی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ فرمایا ماں باپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا ایسا ہے جیسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ، آپ 2 لاکھ روپئے خرچہ کر کے مکہ جا رہے ہیں اور وہاں سے آدمی حج کر کے واپس آ رہا ہے پورے ارکان کر کے، یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا یہ حج قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایک بار صرف اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب ہم میں سے ہر وہ آدمی ذرا ذرا سی بات پہ جس کی ماں باپ سے دشمنی ہے، ہمارے حضرت کو سلام نہیں کرتا، بولے نہیں میری اور ان کی تو جمتی ہی نہیں، پچھلے 3-4 عید سے تو میں نے گھر کو جانا بھی چھوڑ دیا، بولے واہ واہ کیا کارنامہ انجام دیا، شاباش، اس کو تو ایوارڈ دینا چاہیے، حضرت سے اس نے ملاقات نہیں کیا۔ ارے اللہ معاف کرے، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں، ڈرنے کی چیز ہے۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت جہنم میں جلنے سے نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم؟ بولے وہ کیسے؟ اگر تو ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لے تو وہ تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو ان کو ناراض کرے تو وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ اور واقعہ ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اور ان کے بیوی اور ان کی والدہ دونوں کے درمیان میں ہمیشہ جھگڑے چلتے رہتے تھے، جیسے آج ہمارے آپ کے ہر گھر میں یہ حال ہے کہ ساس بہو کے درمیان ذرا سے جھگڑے ہو گئے، آدمی فوراً وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اس کو پیٹ میں اس کو جو ہے برداشت کی اور اپنا خون اس کو جو ہے دے کر اس کی پرورش کی، ماں کا خون جاتا ہے انسان کے جسم میں تب جا کے اس کا جسم آگے بڑھتا ہے۔ سوچو، اس کے لیے جب آدمی انسان پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دیتی ہے۔ اب کروٹ سو رہی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کو مطلب اپنی راحت کو قربان کر رہی ہے، زور سے چل نہیں سکتی، زیادہ وزن نہیں اٹھا رہی ہے، نہیں بچے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خوشیاں منا رہا ہے اور پلان بنا رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ میں اس کا یہ نام رکھوں گا اور اس کو یہ اسکول میں پڑھنے کے لیے ڈالوں گا۔ اس سے اتنی محبت ہے باپ کو اور ماں کو، اتنی محبت، اور پیدا ہونے کے بعد اس کے ایک یعنی اس کے لیے رات بھر جاگا جا رہا ہے، اس کی ذرا سی تکلیف کے لیے اس کا بدن تھوڑا سا گرم ہو گیا، اس کے لیے ماں رات بھر سو نہیں رہی ہے، ابا جان پریشان ہے، یہ دوا خانے سے وہ دوا خانہ، وہ دوا خانے سے یہ دوا خانہ، یہ ساری تکلیفیں باپ برداشت کر رہا ہے، اور ماں جو ہے